یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ عشق 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 ہے، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، بولو عشق ہے، یہ عشق ہے۔ سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، غازی ممتاز حسین قادری، اس نام کا آخر کون دیوانہ نہیں ہے؟ جب بھی یہ نام لیا جاتا ہے دل خود ادب سے جھکنے لگتا ہے۔ جب اس نام کا ذکر ہوتا ہے تو تمام عاشقان مصطفیٰ کا سینہ چوڑا ہونے لگتا ہے اور گستاخ نبی کو ان کی نسلوں کی فکر کھانے لگتی ہے۔ اس نام کو آخر کون نہیں جانتا ہے؟ پاک و ہند میں بچہ بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، مرد و عورت، تمام اس نام کے شیدائی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غازی ممتاز حسین قادری کے بارے میں، جس نے قیامت تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مغلظات اگلنے والوں کو یہ سبق دے دیا ہے کہ جب تک اس دنیا میں نبی پاک کا، محمد عربی کا ایک غلام بھی باقی ہے، گستاخ نبی چین سے سانس نہیں لے سکتا۔ غازی ممتاز حسین قادری کی پیدائش 1975 کو ایک سادہ سے خاندان میں ہوئی۔ آپ چھوٹی سی عمر میں ہی عشق رسول میں سرشار ہو چکے تھے اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت گنگناتے رہتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے تھے۔ آپ کی زندگی بہت سادہ سی زندگی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ ایک دن یہ بچہ پورے عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن جائے گا اور قیامت تک ایک غازی کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ غازی ممتاز حسین قادری گورنر سلمان تاثیر کے باڈی گارڈ تھے اور یہ سلمان تاثیر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کئی مرتبہ کھلی گستاخی کر چکا تھا اور آسیہ ملعونہ کی پشت پناہی بھی کر رہا تھا، جو کہ خود ایک بہت بڑی گستاخ رسول تھی۔ جب غازی ممتاز حسین قادری کو اس کا پتہ چلا تو آپ کو عشق رسول کی غیرت نے للکار کر رکھ دیا کہ ابھی نبی پاک کے غلام زندہ ہیں اور یہ لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کیے جا رہے ہیں۔ تو بالآخر 4 جنوری 2011 کو غازی ممتاز حسین قادری نے اس ملعون سلمان تاثیر کو ایک پارٹی کے دوران کھلے عام واصل نار کر دیا اور پھر غازی علم الدین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، غازی علم الدین کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور ساتھ والے ایک گارڈ سے کہا کہ مجھ کو گرفتار کر لو۔ غازی ممتاز حسین قادری کو گرفتار کر لیا گیا اور 4-5 سال بہت تشدد کا شکار بنایا گیا اور بہت سخت ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ 29 فروری 2016 کو آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے ایک رات پہلے آپ نے جیلر سے کہا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، سحری کے لیے بیدار کر دینا، لیکن اس رات جیلر 12:30 پر آپ کے سیل میں داخل ہوا اور آپ کو بیدار کر دیا۔ غازی الدین نے پوچھا کیا سحری کا وقت ہو گیا ہے؟ کیا تم نے مجھے سحری کے لیے بیدار کیا ہے؟ تو جیلر نے کہا کہ یہ سحری کے لیے بیدار نہیں کیا گیا ہے، یہاں سے آپ کا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے، یعنی صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ غازی ممتاز حسین قادری نے ایک کھجور کھائی اور روزہ رکھ لیا۔ صبح جب شہادت کا وقت قریب آیا اور جلاد آپ کو لینے کے لیے آیا تو آپ فوراً سے اٹھے اور اتنی جلدی کرنے لگے جیسے آپ کو اس پل کا بے صبری سے انتظار تھا۔ نارملی جب کسی کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہ روتا ہے، پیٹتا ہے، گرتا ہے، کچڑتا ہے اور اس کو کھینچتے ہوئے پھانسی کے پھندے تک لایا جاتا ہے، لیکن غازی ممتاز حسین قادری کے قدموں میں وہ تیزی تھی جیسے آپ عمرے کے ٹور کے لیے جا رہے ہوں۔ غازی صاحب نے جلاد سے کہا کہ جب میں لبیک یا رسول اللہ کہوں تو تم تختہ کھینچ لینا۔ غازی ممتاز حسین قادری جب پھانسی کے پھندے پر کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، کیا تم میں سے کسی کو جانا ہے؟ اتنا کہا اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگائی اور جلاد نے تختہ کھینچ لیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے، زبان لٹک جاتی ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے،
لیکن جب غازی ممتاز حسین قادری کو پھندے سے نیچے اتارا گیا تو آپ کی آنکھیں بھی بند تھیں، زبان بھی اندر تھی اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ جیسے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں۔ علامہ پیر محمد سیالوی کا بیان ہے، آپ کہتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری کو میں نے ہی غسل دیا ہے، اور جب میں غازی ممتاز حسین قادری کو غسل دے رہا تھا اور آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو آپ کا سینہ ایسے معلوم ہوا جیسے کوئی چٹان ہو، اتنا چوڑا سینہ تھا کہ جیسے 4-5 سال کسی نے محنت کر کے باڈی بنائی ہو۔ اب ہم دیکھیں غازی علم الدین کو 4-5-6 سال قریب جیل میں رکھا گیا، اور جس بندے کو یہ پتا ہو کہ پھانسی ہونے والی ہے تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی بات تھی، ذرہ برابر بھی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ان کو پھانسی دی جائے گی۔ وہ اس پھانسی کو جام شہادت سمجھ کر نوش کرنے جا رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب غازی ممتاز حسین قادری کو غسل دیتے وقت میں نے آپ کی گردن ادھر ادھر کی تو مجھے یہ بالکل محسوس نہیں ہوا کہ آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کیونکہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور غازی ممتاز حسین قادری کا تو ویسے بھی وزن بہت زیادہ تھا، لیکن علامہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ غازی ممتاز حسین قادری کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، آنکھیں بھی باہر نہیں تھی، زبان بھی باہر نہیں تھی، اور چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھانسی تو بس ایک بہانہ تھا، اصل مقصد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات تھی۔ جیسے ہی غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت کی خبر عام ہوئی، 30 سے 40 لاکھ لوگ راولپنڈی میں اکٹھے ہو گئے، اور جب نماز جنازہ کا ٹائم آیا تو اس وقت 70 لاکھ کے قریب لوگ میدان میں موجود تھے، اور اس سے زیادہ بھی لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ غازی ممتاز حسین قادری کا جنازہ پاکستان کے ٹاپ 10 جنازوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس جنازے میں 70 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب لوگ موجود تھے۔ دوستو، یہ تھی غازی ممتاز حسین قادری کی کہانی۔ اگر آپ غازی علم الدین کی کہانی جاننا چاہتے ہیں، جنہوں نے 1929 میں راجپال نامی مردود کو واصل نار کیا تھا، تو آپ آئی بٹن پر کلک کریں یا اینڈ اسکرین پر جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔